داري يا نور هدايا أسري فيك إلى الغاية أتلو الآية والآية وبذا يسمو إيماني. میرا ناظرین یہ تمام ہم باتیں کریں گے. اس سے پہلے کہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں میں آپ کی ملاقات کرانا چاہوں گا اپنے آج کی مہمان شخصیات سے. میرے پہلے مہمان جو ہیں وہ اسلامک اسکالر ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں مفتی غیور احمد صاحب. السلام علیکم مفتی صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی غیور صاحب, گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے احترام محرم الحرام کے حوالے سے آپ سے دریافت کرنا چاہوں گا کہ محرم الحرام کا یہ مہینہ جس کی حرمت کے بارے میں یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا کرتے تھے کہ یہ احترام کا مہینہ ہے, تو کس طرح محرم الحرام کا احترام ہم پہ لازم ہے؟ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے یہاں پہ گفتگو کا موقع عنایت فرمایا. بات دراصل پہلے تو قرآن مجید سے شروع ہوتی ہے جس میں مفسرین کے ہر آیات کے متعلق جو ہے مختلف قسم کے اقوال ہوتے ہیں. تو اللہ رب العزت قرآن مجید میں پارہ 30 میں جو سورہ فجر ہے اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے والفجر ولیال عشر. ٹھیک ہے, ایک تو فجر کے وقت کا تذکرہ فرمایا, پھر ساتھ ولیال عشر کہ 10 راتوں کی قسم اللہ رب العزت نے کھائی. اب بعض مفسرین کے اس کے اندر اقوال مختلف ہیں, اس میں سے کچھ اقوال ہمیں ایسے بھی ملتے ہیں کہ جس میں 10 راتیں جس کی اللہ رب العزت نے قسم کھائی وہ یہی محرم الحرام کی 1 سے لے کے 10 تک کی راتیں. بعض کے نزدیک جو ہے وہ 1 ذی الحجہ سے لے کے 10 ذی الحجہ تک کی راتیں ہیں. تو ہمیں تو پہلے قرآن مجید سے ہی اس کے احترام کا یقیناً پتہ لگتا ہے, اور مفسرین جو بڑے محققین جو گزرے ہیں انہوں نے اس کا یقیناً قول کیا ہے. پھر اس کے بعد محرم کے اگر آپ لفظ پہ جائیں تو محرم کا تو معنی ہی حرمت والے کے ہیں. ٹھیک ہے, تو الحمدللہ ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا مہینہ ہی ہمارا جو سال کا آغاز ہی ہوتا ہے وہ حرمت سے ہوتا ہے. تو جدھر حرمت آ جائے وہاں پر دہشت گردی نہیں ہوتی, جہاں حرمت آ جائے وہاں پر غاصبانہ جو ہے نا کاروائیاں نہیں کی جاتی, جہاں پر حرمت آ جائے وہاں پر لوگوں سے زیادتی نہیں ہوتی, جہاں پر حرمت آ جائے وہاں پر لوگوں کے اوپر ظلم نہیں کیا جاتا. تو یہ کتنے سارے ہمیں میسیجز جو ہے صرف اور صرف ایک حرمت والے مہینے کے اعتبار سے ہمیں ہمارے سامنے آتے ہیں. پھر اسی طریقے سے جیسے عاشورہ کے روزوں کی آپ کی ہمارے سامنے فضائل ہیں اور اس کا طریقہ کار بھی بتایا گیا کہ بھئی 9 کا روزہ رکھیں, 7 10 کا روزہ رکھیں, پھر 10 کا روزہ رکھیں تو 7 11 کا روزہ بھی رکھیں. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر ہی ہمیں کئی چیزیں پنہا ہیں کہ جن لوگوں کا پانی بند کر دیا گیا, جن لوگوں کے اوپر مصیبتیں ڈھائی گئیں, ایک ان سے ہمیں ایک شبیہ جو ہے, ہم تو ان کے پیروں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں لیکن ایک شباہت ہو جائے. لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ 10 محرم الحرام جو ہے وہ پہلے ہی سے ہی حرمت والا چلا آ رہا ہے. یعنی حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو اللہ رب العزت نے جو دن مخصوص کیا وہ بھی ایسا دن مخصوص کیا جو صدیوں سے اور اسلام کے اوائل سے ہی بہت بابرکت چلا آ رہا ہے. یعنی قیامت کے بارے میں اگر آپ روایات دیکھیں تو قیامت کے بارے میں بھی یہ ملتا ہے. اور اس میں بہت غور طلب بات یہ ہے کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آگے تفصیل آئے گی کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ جس دن شہید ہو رہے ہیں, ایک تو وہ 10 محرم الحرام ہے, دوسرا جمعے کے دن کا بھی قول کیا گیا کہ جمعے کے دن شہید, یعنی جس دن قیامت برپا ہونی ہے اس سے پہلی قیامت جو ہے ادھر برپا ہے. 1400 سال پہلے ایک قیامت اور بھی برپا ہوئی. تو ہمیں اس کے اندر میسیجز جو ہے وہ بہت سارے میسیجز ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ وہیں سے دوبارہ جوڑتے ہیں. مفتی صاحب, یکم محرم الحرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کے بارے میں آپ سے جاننا چاہیں گے. ایک تو خلافت سے قبل اور پھر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے منصب پہ فائز ہوتے ہیں. جی, حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں اور امیر المومنین ہیں, تو اگر خلافت سے پہلے کے معاملات دیکھے جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ہیں. پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پہلے قرآن مجید سے ہر چیز کو دیکھا جاتا ہے, تو قرآن مجید کے اندر کئی بے شمار ایسی آیات ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشورے کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے بھی انہی الفاظ کے ساتھ نازل ہیں. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یعنی ام المومنین جو ہیں ان کے اوپر الزام لگتا ہے, تہمت درازی ہوتی ہے ان کے اوپر, تو اس کے اوپر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مشورہ کرتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن مجید میں یعنی جو الفاظ ادا کرتے ہیں وہی اللہ رب العزت قرآن مجید میں انہی الفاظ کے ساتھ بعینی ہی کلام فرماتے ہیں. جیسے سبحانک ھذا بہتان عظیم, اسی طرح بے شمار آیات.
تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قرآن مجید کے اندر بھی کئی ہمیں معاملات یعنی باتیں ملتی ہیں. پھر اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسا کہ ارشاد فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے. سبحان اللہ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اس سے زیادہ کیا ہوگی. تو یہاں پر بھی علماء نے ایک بڑا عجیب و غریب نقطہ بیان فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات کیوں نہیں فرمائی, حالانکہ وہ تو بعد میں ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ وہ ہیں. تو فرمایا کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ بالکل لگ چکے ہیں اور بالکل ایسے ہو چکے ہیں کہ فنا ہو چکے ہیں نبی کی محبت میں, تو ان کو ابو بکر کہا جاتا ہے. اچھا. تو کہا کہ مقابلہ کیا جاتا ہے سامنے والے سے, بھائی تم ہوتے, یہ تو ساتھ ہے میرے, یہ تو میرے ساتھ لگا ہوا ہے, تم ہوتے عمر, اگر ہوتے تو تم ہوتے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پھر اسی طریقے سے یہ فرمانا کہ عمر تم جس رستے سے گزر جاتے ہو وہاں سے شیطان نہیں گزر سکتا. اور یہ تمام روایات. پھر اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں کہ عمر تمہاری صاف گوئی نے تمہارا کسی کو دوست نہیں چھوڑا, یعنی تم اللہ رب العزت کے جو قوانین ہیں اور جو ان کے احکامات ہیں ان کے معاملے میں اتنے یعنی اسٹریٹ فارورڈ بات کرتے ہو کہ تمہارا کوئی دوست بننے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ بھئی یہ تو ٹوک دیتے ہیں, یہ تو جہاں پر اللہ کا حکم آتا ہے وہاں پر ٹوک دیتے ہیں. پھر اسی طریقے سے جب وہ امیر المومنین بن رہے ہیں تو پھر لوگوں نے دیکھا کہ وہی امیر المومنین جو 22.5 لاکھ مربع میل کا اکیلا امیر المومنین ہے, وہ ایک پتھر کے اوپر سر رکھ کے سو رہا ہے اور یعنی وہ جا کر خطبہ دے رہا ہے. تو اس سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ عمر تمہارے پاس دوسرا کپڑا کہاں سے آیا. آج تو یہ بات ہوتی ہے نا بھائی حکمرانوں سے کوئی نہ پوچھے, ان کو کام کرنے دیا جائے. تو کہا کہ حضرت امیر المومنین سے یہ بات پوچھی گئی تو فرمایا کہ یہ دوسرا کپڑا جو ہے میں نے اپنے بیٹے کا کپڑا لے کر جو ہے اپنا سوٹ کو مکمل کیا ہے. تو جہاں پر ایسی سادگی ہو, جہاں پر یہ عالم ہو سادگی کا, تو اسی لیے قومیں ترقی کر رہی تھی اور ایسا نظام نافذ تھا کہ ان کے دور کے اندر اگر آپ دیکھیں تو کتنے زیادہ کریٹو کام ہوئے, یعنی ایسے ایسے کام ہوئے جو جن کو آج لے کر یعنی آج ویسٹرن اپنی کنٹریز ہم دیکھ لیں وہاں پر جتنے بھی رولز فالو کیے جا رہے ہیں وہ اسی حساب سے کیے جا رہے ہیں. بالکل بالکل. اچھا, آپ دیکھ رہے ہیں رائز اینڈ شائن پاکستان, میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال, اور آج ہم گفتگو کر رہے ہیں واقعہ کربلا کے حوالے سے, احترام محرم الحرام کے حوالے سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی غیور احمد صاحب اور حسان خورشید. اور مفتی صاحب سے بریک پہ جانے سے قبل بات ہو رہی تھی کیونکہ یکم محرم الحرام کو جو ہے یہ دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے, اس حوالے سے گفتگو فرمائی مفتی صاحب نے. اب ہم پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب, واقعہ کربلا اس کا پس منظر کیا تھا, کس طرح سے مطلب ایک ایسا واقعہ جس کی وجہ سے اسلام زندہ ہوا, جس کی وجہ سے آج اس روئے زمین پہ اللہ تعالیٰ کے نام لیوا موجود ہیں, کیا واقعہ تھا, پس منظر کیا تھا؟ اصل میں جب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی خلافت کے جو آخری ایام تقریباً چل رہے تھے تو اس وقت یہ بات پھیلائی گئی بہت زور و شور سے کوفہ اور شام کی طرف کہ بھئی سب نے جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو ہے وہ یزید کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لی. اس بات کو اتنا پروپیگنڈا کیا گیا اور اس کے بعد اسی کی بحاف پہ اور اسی کو بنیاد بنانے کے بعد یہ کہا گیا کہ اب اہل حجاز یعنی مکہ مدینہ والے بھی ان لوگوں کے ہاتھ پہ بیعت کریں, کیونکہ اب اگر وہ بیعت نہیں کرتے تو گناہ گار ہوں گے, کیونکہ مسلمانوں کی اکثریت جو ہے ان کے ہاتھ پر یعنی بیعت کر چکی ہے. جب یہاں پر یہ بات ہوئی تو یزید نے اپنے جو یعنی یہاں کا جو والی مدینہ جو تھا ولید, اس کو یہ بات بولی کہ تم لوگ جو ہے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سادات کو جو ہے اس کے لیے تیار کرو. اس کے بعد جب تیار کرنے کی باری آئی تو انہوں نے انکار کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ بالکل پروپیگنڈا ہے اور ایسی کوئی بات نہیں ہے, یزید کے ہاتھ پر بھلا کون بیعت کرے. تو جب یہ بات ہوئی تو پھر یزید کی طرف سے باقاعدہ آرڈر جاری کیا گیا کہ ان لوگوں کو جبرن جو ہے لے کر یعنی ان کو میری خلافت کے اوپر آمادہ کیا جائے. تو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ جو بڑے نام ملتے ہیں اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے صراحتاً انکار کر دیا, اور انکار کرنے کے بعد بولا کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا, اور ایک ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, بیٹھا جاتا ہے. اور باقاعدہ یہ تک بات کی گئی کہ حضرت یعنی ولید نے خطبہ دے کر یہ بات تک کہی کہ جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت سونپ دی تھی, اسی طریقے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو بیٹا یزید ہے اس کو آپ لوگ خلافت دے دیں. جس کے اوپر اعتراض ہوا کہ انہوں نے تو اپنے نہ کسی بیٹے کو خلافت دی, نہ اپنے کسی بھائی کو خلافت دی, نہ کسی رشتہ دار کو خلافت دی, بلکہ عام جو بڑے جو حضرات جو تھے جو صحابہ اکرام تھے ان کے مشورے سے جو ہے وہ خلافت کا منصب کسی کو دیا جاتا تھا. تو یہ بالکل ایک بنیاد اس چیز کی غلط تھی کہ باپ کے بعد جو ہے وہ بیٹا جو ہے یعنی وہ حکمران بنے, تو یہ سوچ ہی غلط تھی. تو اس کے بعد خلافت حضرت امیر معاویہ کی طرف سے نہیں دی گئی تھی.
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی چاہت تھی، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ مسلمان آپس کے اندر ایسا ہو جائیں، اور وہ یہی بات لے کے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس بھی گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کی اگر ایسی کوئی خواہش ہے یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان آپس میں ایک اتحاد و اتفاق کی باہمی فضا کو قائم رکھتے ہوئے اس معاملے کے اوپر آ جائیں، متفق ہو جائیں، تو اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر وہ نہیں آتے تو آپ جبر نہیں کر سکتے. لیکن پھر جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دنیا سے تشریف لے گئے اور یزید جو ہے اس کے ہاتھ میں کنٹرول آہستہ آہستہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ہی وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنا شروع ہو گیا، تو اس نے یہ جبر و استبداد والا جو طریقہ کار ہے وہ اس نے اپنایا. اور سادات جو ہیں وہ ظاہر ہے جبر کے سامنے کہاں ٹکنے والے تھے. تو اس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے یعنی ڈیبیٹس ہوئیں، خطوط آتے رہے، یزید جو ہے خطوط بھیجتا گیا اور اس چیز کے اوپر آمادہ کرتا گیا کہ آپ لوگ ایسا نہیں کریں. اسی دنوں کے اندر شام اور کوفہ کے اندر ایک شخص نے آواز لگائی کہ جب سادات موجود ہیں، حضرت سیدنا حسین جو ہمارے سردار ہیں، جب وہ موجود ہیں تو ہمیں کسی یزید کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کی کیا ضرورت ہے. بے شک. تو یہ الفاظ، یہ ان کا نعرہ جو ہے بہت طول اختیار کرتا گیا، اور 18,000 لوگ اس بات کے اوپر تیار ہوئے کہ ہاں ہم ایسا کریں گے. جب ایسی خواہش کا اظہار وہاں سے آیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جو چچا زاد بھائی ہیں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ ان کو بھیجا اور کہا کہ آپ جا کے تحقیق کر آئیں کہ واقعتاً کیا ایسا معاملہ ہے یا نہیں ہے. جب وہ وہاں گئے تو ان کے ہاتھ کے اوپر 18,000 لوگوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہم حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں. تو جب یہ معاملہ ان تک حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ تک پہنچا تو وہ سفر کے لیے تیار ہو گئے. دیکھیں دو باتیں ہوتی ہیں، ایک بات یہ ہوتی ہے کہ آپ ریاست کے خلاف بغاوت کریں، اور ایک بات یہ ہوتی ہے کہ ان کی طرف سے ایک پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا تھا کہ شام اور کوفہ کے لوگ ہمارے ہاتھ کے اوپر مسلمان ہو رہے ہیں یا ہمارے ہاتھ کے اوپر وہ دراصل جو ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے تھے. مکہ مدینہ والے تو پہلے ہی سے ہی تھے. اب وہ جو کوفہ اور شام والے تھے ان کا رجحان بھی اس طرف ہو رہا تھا کہ یزید سے بہتر جو ہیں وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فساد نہیں چاہتے تھے. حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ نہیں ملتی کہ کوئی شخص دیکھیں اگر جنگ کرنا مقصود ہوتا تو کوئی شخص اپنے پورے خانوادے کو لے کے جی بالکل کیوں میدان جنگ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. یہ تو بالکل ایک جنگی اسٹریٹجی کے خلاف ہوتی ہے. بالکل یعنی اپنے پورے اہل و عیال کو لے کے اپنے پورے خانوادے کو لے کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ مقام کربلا پہ پہنچتے ہیں. اس کے بعد وہ زمین بھی خرید لی جاتی ہے کیونکہ نواسہ رسول ہیں. اچھا مفتی صاحب آپ کا ہم شکریہ بھی ادا کرنا چاہیں گے اور آپ ہمارے آج کے اس پروگرام میں تشریف لائے. اب ناظرین ہمارے اس سیگمنٹ کا آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے.